اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جو مزاج بتایا انسانیت کے سامنے، قرآنی آیات پر جو عمل کر کے دکھایا، صبح قیامت تک اس کی مثال پیش کرنا مشکل ہے۔ جب اس اپنی ہر دل عزیز چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے لگ گئے اور جو کچھ تھا وہ سب کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کیے، حکم آیا کہ رکو، ٹھہرو، ایسا نہیں کہ بس تم جو کچھ تمہارے پاس میسر ہے وہ خرچ کر دیں اور اپنے بیوی بچوں کے لیے کچھ نہ رکھیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کا بھی حق ہے۔ ریاض الصالحین میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے انفاق فی سبیل اللہ کے چیپٹر میں یہیں پر اس آیت کے بعد وہ حدیث پاک کو آپ نقل کیے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بتایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں سب سے زیادہ ثواب کن کو ملتا ہے اور کہاں پر خرچ کرنے پر ملتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مدارج بیان کیے اور اس کے بعد میں اب یہ بتایا کہ سب سے زیادہ اجر و ثواب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اسے ملتا ہے جو اپنے بیوی اور بچوں پہ خرچ کرتا ہے۔ بیوی بچوں پر خرچ کرنا گویا دوسروں پر خرچ کرنے سے، دوسرے مساکین پر خرچ کرنے سے، دوسرے محتاجوں پر خرچ کرنے سے، دوسرے مجبوروں پر خرچ کرنے سے یہ زیادہ ثواب کا سبب ہے۔ اور صحابہ کرام نے جب حیرت سے پوچھا یا رسول اللہ کیا بیوی بچوں کے اوپر خرچ کرنا بھی ثواب ہے؟ آقا نے فرمایا کہ سب سے زیادہ ثواب تو بیوی بچوں پر خرچ کرنا ہے۔ لیکن آج معاشرے کا جو مزاج ہمارا ہے، ہم خرچ کرتے ہیں دوستوں پر خرچ کرتے ہیں۔ کبھی ہوٹلوں میں ہمارا مزاج دیکھ لیں، ہم 4 دوست اگر چلے جائیں ہوٹل میں اور اس کے بعد جب خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو سبقت لے جانا چاہتا ہے ہر دوست کہ میں خرچ کروں گا، میں دے دوں گا بل، نہیں آپ نہیں، میں دوں گا۔ ایسے کیا ایسا نہیں ہوتا؟ ہم دوستوں پر خرچ کرنے کے لیے سبقت لے جاتے ہیں، لیکن سبقت وہاں نہیں لے جاتے ہیں جہاں سب سے زیادہ اجر ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اجر کی منزل یہی بتائی کہ تیرے بیوی اور بچوں پر تیرا جو خرچ ہے وہ سب سے زیادہ اجر کا سبب ہے۔ لیکن یہاں ہم سبقت لے جانا نہیں چاہتے۔ بچے تڑپتے رہتے ہیں، کبھی کچھ اچھی چیز کھانے کے لیے بعض گھر میں بچے تڑپتے ہیں، باپ ہے کہ باہر جاتا ہے اور خوب کھا کے آتا ہے، اپنے بچوں کو کھلانے کی فکر نہیں رہتی، اپنے دوستوں کو کھلانے کی فکر رہتی، اپنے ساتھیوں کو، اپنے سنگتیوں کو کھلانے کی فکر رہتی۔ گھر میں خواتین ہیں، بیوی ہے، کبھی بیوی کو کھلانے کی فکر نہیں رہتی ہے۔ نعوذ باللہ کوئی آشنا مل جائے تو اس کو کھلا کے خوش ہوگا بہت۔ بیوی سے 2 منٹ اچھی گفتگو کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، جھڑکتا ہے، چھڑ چھڑ کرتا ہے۔ لیکن کوئی آوارہ عورت اگر مل جائے تو اس کے گپ شپ کا انداز ہی بدل جاتا ہے، اس کے لب و لہجے اور اس کے تیور ہی بدلے ہوئے رہتے ہیں۔ یہ معاشرے کی انتہائی بدترین خرابی ہے، اور اس خرابی پر ہماری توجہ ہی نہیں جاتی۔ ضرورت تو اس بات کی ہے کہ ان احادیث کو اور معاشرے میں